اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے سامنے دو نکات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا نقطہ ہے کہ صرف اور کیا ہے، نحو کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مصدر کیا ہے، فعل کیا ہے، اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ صرف لپیٹنا بھی اس کا معنی ہے، صرف کا معنی خرچ کرنا، استعمال کرنا بھی ہے۔ زبان اور لسانیات کے حوالے سے بات کریں تو جسے ہم کہتے ہیں گردان کرنا، عربی میں اسی کو صرف کہتے ہیں۔ صرف صغیر ان کے یہاں ہوتی ہے، صرف کبیر ہوتی ہے۔ اردو میں اتنا لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے، اردو میں کام اس کا بہت سادہ ہے۔ ایک ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے، وہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یا اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یا صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی صرف کا موضوع ہے۔ اب الفاظ کا آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ نکلنا اور ہو کر اس کا تبدیل ہونا ہے، مثال کے طور پہ لڑکا، لڑکی، لڑکے، کتاب، کتابیں، کتابوں، یہ بھی صرف ہے۔ ہم مختلف اسماء کو، مختلف افعال کو، مختلف کلمات کو، اس کی شکلیں، اس کی صورت بدل جاتی ہے، بنیادی طور پہ جو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی بھی ہے تو وہ بہت دور نہیں نکلتا۔ صرف کے دائرہ کار میں زیادہ تر افعال آتے ہیں۔ فعل سے اسماء کیسے بنتے ہیں، فعل کی گردان کیسے کی جائے گی، ایک اسم سے دوسرا اسم کیسے بنتا ہے، ایک اسم سے اس میں حاصل مصدر کیسے نکلتا ہے، مصدر سے اس میں حاصل مصدر کیسے نکلتا ہے، مذکر اور مؤنث کیا ہے، عدد اور معدود کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں ہم لفظوں کی جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کی حیثیت بدل دیتے ہیں، اس کے معنی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ معنی بدل جاتے، معنی نہیں بدلتے، معنی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کلاس میں ایک لڑکا ہے، کلاس میں 10 لڑکے ہیں، کلاس میں موجود لڑکے کو بلایا جائے۔ ان 10 لڑکوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ لڑکا، لڑکے، لڑکے، لڑکوں۔ اب ان میں معنی کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں، ایک جگہ پہ واحد ہے، ایک جگہ پہ جمع ہے، ایک جگہ پہ اس میں امالہ کیا گیا ہے، ایک جگہ پہ نہیں کیا گیا، وغیرہ۔ تو یہ چیزیں بھی علم صرف میں آتی ہیں۔ اردو کا علم صرف بہت سادہ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا، اس لیے اس پر بہت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں علم نحو۔ اب نحو کیا ہے؟ نحو کا مطلب ہے بات کو ترتیب دینا۔ ایک بندے نے کہا کہ جی افعال سے اسماء کیسے بنتے ہیں؟ دوسرے نے کہا اسماء سے افعال کیسے بنتے ہیں؟ لفظوں کی ترتیب سے جملے کا معنی بدل گئے۔ اچھا، اسلم نے حمید کو مارا، حمید نے اسلم کو مارا، یہاں بھی الفاظ کی ترتیب بدل گئی تو فاعل کا مفعول، مفعول کا فاعل بن گیا۔ اس لیے جو کچھ ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس میں جملے کے اندر اسماء کی، افعال کی، کلمات کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہہ لیں کہ ہم عربی کی مثال لیتے ہیں، جاء حامد، آیا حامد۔ اردو میں ہم ایسے نہیں کہتے، اردو میں کہتے ہیں حامد آیا۔ یعنی عربی میں فعل پہلے ہے، فاعل اس کے بعد یا اس کا حصہ ہے۔ جیسے کتبت، میں نے لکھا، اس کے اندر ہی فاعل موجود ہے۔ اردو میں ایسا نہیں ہوتا۔
فارسی میں بھی جملہ مختلف ہے کہ فلاں را دیدم، میں نے فلاں کو دیکھا، دیکھنے والا جو فاعل ہے وہ ہے میں، دیکھنا عمل ہے، اور دیکھا میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، گویا یہ فعل ماضی بنا جو اس کا، یہ علم صرف میں آ گئی یہ بات، اور جس چیز کو دیکھا گیا وہ فلاں ہے۔ یوں ہمارے جملے کا معنی بنتا ہے سارا کہ فلاں مفعول ہو گیا، میں فاعل ہو گیا، دیکھنا فعل ہو گیا، اپنا مصدر ہو گیا، اور دیکھا اس میں فعل ہو گیا، اور نیکو وغیرہ کی وہ علامات ہیں کہ علامت فاعل ہے، علامت مفعول ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس میں ان کو ہماری اردو کے اعتبار سے ہماری ترتیب میں آنا چاہیے۔ انگریزی میں I saw such and such person، یہ بات ہی مختلف بن گئی کہ پہلے فاعل آ گیا، مفعول بعد میں آ گیا، فعل بعد میں آیا اور مفعول اخیر میں چلا گیا، پھر جو متعلق فاعل ہے وہ کہیں آئے گا، متعلق مفعول کہیں اور جگہ آئے گا۔ اردو میں اس کی ترتیب مختلف ہے، فارسی میں مختلف ہے، عربی میں مختلف ہے۔ جملے میں اسماء و افعال اور ان سے متعلق الفاظ کی ترتیب جو بنتی ہے، اس ترتیب کا مطالعہ کرنا علم نحو ہے، اور جملے ہی میں آنے والے مختلف اسماء اور مختلف کلمات میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، جیسے لڑکا لڑکے لڑکوں والی بات ہوئی، وہ علم صرف ہے۔ یعنی ہمیں صرف اور نحو کو الگ الگ کر دینے یا ایک دوسرے سے کاٹ دینے کا نہ تو اختیار ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ ہماری بات الجھ سکتی ہے۔ صرف نحو میں اتنا کچھ کافی ہے۔ اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں، مفاہیم و مطالب میں یہ بھی صرف کا حصہ ہے، جملوں کے اور نحو کا حصہ بھی ہے، بیک وقت دونوں میں آتا ہے کہ مفاہیم و مطالب میں جملے کے دو بڑے گروہ بنتے ہیں۔ ایک جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہم جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کسی کام عمل کا واقع ہونا ہے، کیا ہوا، کیا پیش آیا، کیا ہوتا ہے یا پیش آتا ہے، کیا ہوگا یا پیش آئے گا، یا مشتبہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ کام اگر ایک واقع ہوتا ہے تو کام کرنے والا کون ہے، وہ کام کس پہ واقع ہوا ہے۔ یہ سارے موضوعات صرف کے ہیں، اور جب ہم ان کو ترتیب کر کے ایک جملہ بناتے ہیں تو وہ نحو میں آ جاتا ہے۔ دوسرا جملہ اسمیہ یا خبریہ ہے کہ جیسا بیمار ہے، بڑا سادہ تھا، وہ پہلی دوسری جماعت سے پڑھتے چلے آئے، اس میں فعل موجود ہوتا ہے لیکن وہ فعل ناقص ہوتا ہے، ہے، تھا، ہوگا، اس اکیلے کا کوئی معنی نہیں، اس کو آگے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے، کوئی اس کے پاس ایسی چیز چاہیے جو ان کے معنی کو بیان کر سکے۔ وہ ہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ اب یہاں کسی چیز کی ضرورت ہے نا، ہم تھے، کیا تھے، بات بنتی نہیں ہے، یعنی جملہ نہیں بنا، وہ نقص رہ گیا اس میں کہ فاعل اور فعل کے ہونے کے باوجود جملہ نہیں بن پاتا، وہ افعال ناقصہ ہے، اور اگر وہ جملہ بنتا ہے تو وہ پھر فعل ناقص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس نے دیکھا، اب دیکھنا جو ہے فعل ناقص نہیں ہے، ہونا فعل ناقص ہے، مطلب وہ بیمار ہو گیا۔ اب جو ہوا ہے وہ لفظ بیمار اس کو بنا رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہونے کی تعریف بڑے ہو جانا ہے، یعنی اس کو کسی نہ کسی دوسرے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو
اس لیے وہ افعال ناقصہ ہیں، اور اس کی بنیاد جملہ فعلیہ میں آ کے سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ کپڑا سفید رنگ کا ہے۔ اب اس میں فعل ویسے تو کوئی بھی نہیں آیا، ہونا اس میں جو فعل آیا ہے وہ فعل ناقص ہے، اور جملے میں کسی کام کا ہونا موجود نہیں ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے۔ اب آپ اس کو سوالیہ بناتے ہیں، اس کو نافیہ بناتے ہیں، اس کو نافیہ سوالیہ بناتے ہیں، تو وہ بات آپ کی آ جاتی ہے جناب علم صرف میں۔ اسماء ایک دوسرے کی جگہ کیسے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے کیسے جڑتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ملا کے آ گئی۔ رسمی تعریفات جو ہیں وہ اسکول کالج میں یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، تو ان کا یہ نہیں ہے، ہمیں اس کا بنیادی مغز دیکھنا تھا کہ ان کا فرق جو ہے یا بنیادی نقطہ کیا ہے۔ وہ میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی۔